جہاں پر عورت نہیں ہوگی وہ کام نہیں چل سکتا. پولیس کے محکمے میں، ملٹری کے محکمے میں، کسی محکمے میں بھی دیکھے مرد اکیلا کام نہیں کر سکتا. معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے خواتین کا ساتھ ہونا اور ان کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے دونوں ہی کام کرتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فریڈم نیوز پر خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی نشریات. ہم بزم جہاں کی رونق ہیں. اسی حوالے سے آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں، جب ان سے میں ملا تو مجھے کلیم عثمانی صاحب کا وہ شعر یاد آ گیا. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر کیتھرین ولسن. آپ دارالسکون کو ہیڈ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے سماجی بہبود کے کام میں دلچسپی لے رہی ہیں. آئیے ملاقات کرواتے ہیں سسٹر کیتھرین ولسن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. اور آج ہم عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں عورتوں کا عالمی دن منانا کیوں اتنا اہمیت کا حامل ہے، کیوں ضروری ہے؟ عورتوں کا عالمی دن بہت ضروری ہے. ہر محکمے میں، خواہ گھر میں دیکھیں یا ملکی سطح پر، جہاں پر عورت نہیں ہوگی وہ کام نہیں چل سکے گا. اگر آپ اسکول میں دیکھیں، عورت ہے جو بچے کی بنیاد ڈالتی ہے، مرد نہیں ڈالتا. وہ سپورٹ کرتا ہے لیکن عورت جو ہے وہ بنیاد ڈالتی ہے. اسی طرح پولیس کے محکمے میں، ملٹری کے محکمے میں، کسی محکمے میں بھی دیکھے مرد اکیلا کام نہیں کر سکتا جب تک عورت اس کے ساتھ نہ ہو. عورت جو ہے وہ چوری دامن کا ساتھ ہوتی ہے. ہر مصیبت کے وقت، ہر خوشی کے وقت وہ ان کا ساتھ دیتی ہے. اور ملک کو ترقی دینے کے لیے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں بہت سی خواتین جو ہے، اگر ہم پاکستانی سطح پر دیکھیں، جب پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم کے ساتھ خواتین بھی شامل تھی، ان کی اپنی بہن تھی. اگر یہ ساتھ نہ ہوتا تو پاکستان آج دنیا میں ایک طاقتور ملک نہ بنتا. ایک بڑی اسلامک مملکت ہے جو کہ پاکستان میں نقشے پر ابھری ہے. اور یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ عورت اور مرد دونوں کے کام ہے. اسی طرح جب حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو بینظیر بھٹو پہلی پرائم منسٹر تھی. اسی طرح لیاقت علی خان کی بیوی کو دیکھو، جنہوں نے بہت بڑا کردار ملکی سطح پر ہمارے ملک کی تعمیر اور ترقی میں کیا. ایجوکیشن میں بھی آپ دیکھیں کہ اچھے کردار ادا کیے عورتوں نے. اگر آپ فلم انڈسٹری میں دیکھیں تو خواتین نے ایک اعلیٰ کردار ادا کیا ہے، ایک نامور اور ایک اعلیٰ مقام پیدا کیا ہے، جس سے ہمارے ملک کا روشن ستارہ جو ہے وہ چمک رہا ہے. کیا بات ہے. اچھا، مجھے سب سے پہلے تھوڑا سا بتائیے گا دارالسکون کے حوالے سے. دارالسکون کی جب آغاز ہوا، ایک خاتون نے کیا تھا، لیکن خاتون کمزور ہے، وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا. یہ دونوں ہاتھوں نے، مرد اور عورت دونوں نے مل کر اس کام کا آغاز کیا. وہ تھی سسٹر گرٹروڈ لیمن اور اس کے ساتھ تھا مسینیہ لیمن، جن کے تعاون سے یہ وجود میں آیا. اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دارالسکون کا نام جو ہے وہ بہت عظیم اور وقار پر ہے، بلندی پر ہے. ہر کوئی دارالسکون کو سراہتا ہے. یہ ایک مرد کا کام نہیں، عورت کا کام ہے. اگر عورت ساتھ نہ ہوتی تو یہ وجود میں نہ آتا. کیا بات ہے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ خواتین کی امپاورمنٹ کی بہت بات ہو رہی ہے آج کل، بہت ایک دم سے بوم آ گیا ہے. بالکل. خاتون کو یا خواتین کو با اختیار بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے کی کو پروان چڑھانے کے لیے؟ معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے خواتین کا ساتھ ہونا اور ان کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے دونوں ہی کام کرتے ہیں. ایک مرد اکیلا نہیں کر سکتا جب تک عورت ساتھ نہ ہو. کیونکہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں جو مل کر گھر کو چلاتے ہیں اور ملک کو بھی چلاتے ہیں. خواتین اور مرد حضرات. صحیح. اوکے سسٹر کیتھرین، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں آپ کی زندگی میں وہ کون سی خواتین ہیں کہ جنہوں نے جو بہت انفلوئنس رہیں یا جن کو دیکھ کر
آپ نے جو ہے وہ سوچا کہ مجھے بھی عورت کے لیے یا خواتین کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے؟ پہلے تو میری ماں تھی جو کہ بڑی اسٹرانگ کریکٹر کی مالکہ تھی، اور پھر جس جماعت میں نے حصہ لیا یہ خاتون بہت ہی اسٹرانگ تھی، اور اس نے دیکھا کہ کرسچن کے ساتھ یا مسلم کے ساتھ غربا کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، اور اس نے میونسپیلٹی میں ایک واحد سسٹر ہے جنہوں نے آواز بلند کی اور لوگوں کے لیے مقام حاصل کیا تاکہ میونسپیلٹی میں ایک خاص وقار ہو اور مسیحیوں کو جگہ مل سکے۔ اور پھر اس نے یہاں پر بہت سے لوگوں کے لیے اس نے ترقی دینے کے لیے ان کو آگے بڑھایا تعلیم کے میدان میں بھی، اور میری اپنی والدہ بھی اس چیز میں شانہ بشانہ آگے بڑھتی رہی، جنہوں نے مجھ میں شوق و ذوق پیدا کیا کہ میں بھی اسی قدم کو اپناتے ہوئے آگے بڑھتی چلی۔ کیا بات ہے! اچھا، آج آپ اس رول پہ ہیں، خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں، بڑھ چڑھ کر بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں، تو کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہی آپ نے کرنا ہے یا کچھ اور پلانس تھے اور یہ بس اس طرح اس ڈگر پہ آ نکلی ہیں آپ؟ ایکچولی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں یہاں پر آؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن میرا ارادہ تھا ویسے، اچھا، لیکن یہ کیونکہ ہر مزہ چکھنا چاہیے ہر جب چیز کا، اس جماعت میں آتی ہیں تو ہر کام سے میں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سپیریئر کے ناطے سے، ایک نووس مسز کے ناطے سے، اور کہتے ہیں کونسلر کے ناطے سے یا پروونشل کے ناطے سے میں نے یہ تمام چیزوں کو حاصل کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ جب کوئی عورت کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے ان کی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر مرد کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے تو وہ عورت کسی مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر میں نن بن کے اپنی جماعت کی انچارج بھی رہی ہوں، ساتھ میرے مردوں نے بھی شانہ بشانہ کام کیا جس سے میں نے ترقی کی راہیں اور ہموار کی اور میں بہت کچھ کر پائی۔ کیا بات ہے! اچھا، ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ اردو میں آپ نے ماسٹرز کیا ہے اور اس کے بعد شعبہ تدریس سے بھی کافی وابستگی رہی ہے اور شاعری سے بھی کافی لگاؤ ہے آپ کو، تو یہ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ اور نہ صرف اگر آپ جس طرح آپ بات ہو رہی تھی آپ سے تو آپ نے کہا کہ نہ صرف کراچی بلکہ کوئٹہ میں بھی آپ نے جو ہے وہ تعلیم کی فروغ کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا، تھوڑا سا کچھ اس بارے میں بھی بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ کوئٹہ میں ایک دفعہ میں نے وکیلوں کی ایک کوئی کانفرنس ہوئی تھی خواتین کے لیے، اچھا، تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں اور ہمیں کچھ بتائیں، کیونکہ یہ خواتین کا دن قریب آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو مرد جو ہوتے ہیں وہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، اگر مل کے کام کرتی ہیں تو کچھ اچھا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، تو اس لیے مجھے بولا گیا۔ میں نے جب وہاں پر بولا تو وہ لوگ بہت ہی متاثر ہوئے، خاص طور پر اس وقت اتفاق سے اس زمانے میں کیا اس کا نام ہے، عمران خان وہ کینسر ہاسپٹل بنا رہے تھے، تو انہوں نے آ کے تو ہمارے اسکولوں میں انہوں نے چندہ مانگا، تو ہم لوگوں نے بہت ایک اچھے خاصے امیر گھر اسکول میں کام کرتے تھے، تو ہم لوگوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ چندہ دیا، اور انہوں نے ہمیں اس کے لیے وہ بڑے خوش ہوئے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ خواتین کیسے آگے بڑھ رہی ہیں، تو یہ عمران خان نے کہا کہ میرا کام نہیں ہے بلکہ خواتین جو ہے وہ برابر کی شریک ہے۔ خواتین نے، ہماری ایک سسٹر نے اور میں نے بھی، ہم دو پرنسپل تھے، ہم نے لوگوں کے تعاون سے ہم لوگوں نے وہاں پر لوگوں کو اکسایا اور ان کو بیدار کیا کہ کس طرح ایک مرد جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو عورتوں کا کیا حصہ ہے اس میں کینسر ہاسپٹل کے لیے۔ کیا بات تو ہے! خواتین جو تھیں وہ مزید آگے بڑھیں اور وہ بہت خوش ہوئے عمران خان، تو یہ ہماری ایک حوصلہ افزائی اور ہماری ترقی کا ایک زینہ تھی جو ہم آگے آگے بڑھے۔ صحیح۔ اچھا سسٹر کیتھرین، مجھے بتائیے گا کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے کہ معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، ترقی کے لیے معاشرے کی خواتین کی تعلیم یا بچیوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ایک ماں جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو صحیح طور پر بتا سکے گی کہ سونے کا ٹائم کون سا ہے، پڑھنے کا ٹائم کون سا ہے، کیونکہ مرد اتنی توجہ نہیں دیتے، اور اگر توجہ دیتے ہیں تو تنگ آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، لیکن ایک عورت ہی ہے جو کہ ان چیزوں کو زیادہ اکسا سکتی ہے اور وہ ان کو کسی مقام تک بلندی پر لا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ
یہ خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اپنی اولاد کو ترقی دینے کے لیے مردوں کا اتنا نہیں ہے، ایک عورت کا ہے جو کہ بچوں کو، بہت سی مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا دیتی ہیں. تو میرا خیال ہے جیسے میں اپنی ذاتی طور پر میری تعلیم میں جو فقدان تھا فیملی میں، لیکن میرے والد اتنی توجہ نہیں دی. اس میں میری ماں تھی، وہ بڑی اسٹرانگ تھی، اس نے مجھے آگے بڑھایا کہ میں اپنے بھائیوں سے بھی بہت آگے. یہ میری ماں کا ہے، ایک عورت کا کام ہے، کیونکہ عورت ہی ہے جو کہ منزل مقصود تک میں لاتی ہے، اور عورت ہی ہے جو وہاں سے نیچے گراتی ہے، اور ایک خاندان کو خوبصورت بہشت بناتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر کی جنت ہے. کیا بات ہے. اچھا جی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو آپ بھی کیا ایسے سمجھتی ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ رنگ جو ہے وہ خواتین سے ہی ہیں اس دنیا میں بھرے ہوئے خاص طور پر؟ بالکل، خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے، ورنہ مرد اکیلا نہ عورت اکیلا کام کر سکتی ہے نہ مرد. دونوں کا مل جل کر، آپ دیکھیں دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہیں. جب مرد اور عورت ساتھ ساتھ ہوں گے تو ایک خوشگوار خاندان بنے گا، اور خوشگوار ملک بنے گا، اور خوشگوار ایک سوسائٹی بن جائے گی. صحیح. اور آپ کے خیال میں کہ عورتوں کا عالمی دن منانا کیوں ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں عورتوں پہ بہت ظلم ستم ہوتے تھے، انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا، اور پھر امریکہ میں انہوں نے یہ پہلا قدم اٹھایا. اور اس کے بعد اب آج جو دیکھتے ہیں، عورت جو ہے وہ واقعی ایک مشہور ساکن، وہ ہتھیار بن گئی ہے کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑا ہو سکتی ہے اور ترقی کر سکتی ہے. اور اگر آج ہمارے ملک میں بھی ترقی ہو رہی ہے تو یہ عورت اور مرد دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، یہ مرد اکیلا نہیں کر سکتا. صحیح صحیح. اچھا، اور وہ تمام دیکھنے والے کہ جو آپ کی طرح سوشل ورک کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ جس ادارے یعنی کہ دارالسکون سے منسلک ہیں، جہاں پر جو معذور بچے ہیں ان کی جس طریقے سے دیکھ بھال کی جا رہی ہے، تو کیونکہ بچوں کی نشو و نما کرنا، ایک نارمل بچے کی نشو و نما کرنا آسان نہیں ہے، تو اس کے بعد ایک مطلب جس طرح سے اب یہاں جو بچے ہیں جو معذور ہیں، جو خود کام نہیں کر سکتے، تو ان کی نشو و نما کرنا اور زیادہ میرے خیال میں مشکل ہے. تو ان تمام کاموں کو جس طرح سے دارالسکون اور آپ جس طرح سے خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں، تو وہ تمام لوگ جو آپ کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گی اس دن کے حوالے سے؟ پہلے تو یکجہتی ہونی چاہیے سب میں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ پیار، محبت اور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر قوت برداشت جو ہے یہ بہت لازم ملزوم ہے. صحیح ہے. اگر یہ چیزیں ہم میں نہیں ہوں گی تو ہم مل کے کام نہیں کر سکتے. اور یہاں پر خواتین اور مرد حضرات ہم سب مل کے کام کرتے ہیں. ابھی آج کی بات ہے، میں ہاسپٹل میں گئی تھی، تو میں کیونکہ میرا آپریشن ہوا ہے میں اتنا کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایک خاتون بھی تھی، لیکن تمام مرد حضرات تھے جنہوں نے اس بچی کو اٹھایا، اور یہاں تک کہ ڈاکٹر نے بھی اٹھایا اور اس کو کرسی پہ بٹھایا، اس کو تسلی دی، اس کو یہ کیا وہ کیا تاکہ وہ بچی آگے بڑھے. ان مردوں نے ان کو حوصلہ دیا ہے کہ ہم اپنے لیے تو نہیں جیتے جہاں میں زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ہم اپنے لیے نہیں جیتے، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اور ہمیں دوسرے لوگ ہمیں تقویت دیتے ہیں اور ہمیں یہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں، جب مسٹر بونی سے دیکھیں، مسٹر سیویئر سے دیکھیں، وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ابھی پہلے مجھے تھوڑی دیر پہلے مسٹر سیویئر نے فون کیا تھا، مجھے بتایا، اور مسٹر بونی نے بھی. اور یہ چیزیں مرد جو ہیں وہ عورتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو. ان کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. اس کے بغیر، مرد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ لوہے کی سلاخ ہے ہمارے ساتھ. صحیح صحیح. ہم کمزور ہیں. اچھا سسٹر کیتھرین، مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ اس دنیا میں خواتین کے حوالے سے کوئی ایک چیز آپ بدل سکتی ہیں، تو کیا بدلنا چاہیں گی آپ؟ کہ ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا. ہماری زندگی میں بہت سے مسائل آتے ہیں، لیکن ہم نے ان پتھروں کو دیکھ کے ہمت پیچھے نہیں ہارنی، بلکہ آگے بڑھنا ہے. پھر مرد حضرات ہمیں اور آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا بات ہے. ہمیں تعاون کرنا ہے.
بہت بہت شکریہ سسٹر کیتھرین کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور آپ سے جو یہ ملاقات رہی چھوٹی سی ہی تھی، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ مسحور کن رہی. بہت 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 شکریہ. شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور میں اپنا پیغام دوسرے تک پہنچا سکوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اور اب ان تمام مرد حضرات کو بھی ہیپی ویمنس ڈے، کہ جو خواتین کو آگے بڑھانے میں ان کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو، کامران ہو سکیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ جس طرح سسٹر کیتھرین اپنے اس پورے انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے کہا یا کہتی رہیں وہ، کہ مرد اور عورت جب ساتھ مل کر چلتے ہیں تو کامیابیوں کی راہیں جو ہے وہ یقیناً کھل جاتی ہیں. تو اسی بات کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی دوسرے پروگرام میں کسی نئے انٹرویو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور جاتے جاتے اپنا، اپنے چاہنے والوں کا، سب کا اور آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. جہاں تک پہنچے ہمارا ہے پیغام محبت. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ملک قمر حیات اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.